زمانے پہلے ایک پرسکون سلطنت میں جہاں پہاڑ اور دریا تھے، کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا سوائے اولاد کے۔ اللہ سے دعا کرتے ہمیں بھی اولاد دے۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے پیچھے ایک باغیچہ تھا، وہ جادوگرنی کا تھا۔ وہاں پھل ایسے چمکتے تھے جیسے کوئی چاندنی ہو۔ ایک دن بیوی کو سخت بیمار ہو گئی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر آہستہ سے بولی، میں ان پھلوں میں سے ایک کو چکھ لوں، شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ کسان اپنی بیوی کو بچانے کے لیے دیوار چھلانگ کر باغ میں گیا۔ اس نے چمکتا پھل توڑا تو جادوگرنی حاضر ہو گئی۔ اس کا کالا لباس دھوئے کی طرح تھا۔ میرا باغ چرانے کی جرات کس نے کی؟ جادوگرنی بولی۔ کسان گھبرا گیا۔ مجھے معاف کر دو، میری بیوی بیمار ہے، شاید وہ اس پھل سے ٹھیک ہو جائے۔ جادوگرنی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، جاؤ جاؤ، لے جاؤ سارے پھل، لیکن تمہاری پہلی اولاد میری ہوگی۔ چند مہینوں بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے بال چاند کی روشنی کی طرح چمکتے تھے۔ جادوگرنی نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرتے ہوئے بچی کو چھین لیا۔ اس کا نام لونارا رکھا۔ لونارا ایک خوبصورت نہایت لڑکی تھی۔ اس کے لمبے چاندنی جیسے بال زمین تک پہنچتے تھے، لیکن سلوارا نے اسے جنگل کے بیچ ایک اونچے شیشے کے برج میں قید کر دیا۔ اس نے برج میں نہ کوئی دروازہ تھا نہ سیڑھیاں، صرف اوپر ایک کھڑکی تھی جو آسمان کی طرف کھلتی تھی۔ ہر رات جادوگرنی آ کر پکارتی، لونارا لونارا، اپنی روشنی دکھاؤ۔ اکثر لونارا کھڑکی کے باہر دیکھ کر گیت گاتی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ جنگل کے پرندے، ہرن اور بھیڑیے بھی آ کر سنتے۔ ایک شام ایک نوجوان الیرک جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے لونارا کی خوبصورت حسین آواز سنی۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا برج تک پہنچ گیا۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن جادوگرنی وہاں نہیں تھی۔ الیرک نے نیچے کھڑے ہو کر پکارا، لونارا لونارا، اپنی روشنی دکھاؤ۔ بال نیچے لٹک گئے۔ وہ اوپر چڑھ گیا۔ لونارا نے کسی اجنبی کو دیکھ کر گھبراہٹ محسوس کی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف جادوگرنی کو ہی دیکھا تھا، مگر الیرک کی نرم آواز اور محبت بھری آنکھوں نے اسے مطمئن کر دیا۔ الیرک نے اسے قصبوں، میلوں، قلعوں اور خوشی سے بڑے قصے سنائے۔ وہ رفتہ رفتہ دونوں قریب آ گئے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر ایک رات سلوارا کو شک ہوا کہ اس نے لونارا کے بالوں میں ایک بندی گرت دیکھی جسے کوئی اور بھی اوپر آیا ہو۔ وہ طیش میں آ گئی۔ برج میں داخل ہو کر اس نے اپنی جادوئی لاٹھی چلائی اور لونارا کے لمبے بال کاٹ دیے، پھر اس کو ایک سنسان صحرا میں پھینک دیا۔ ایک دن الیرک آیا اور لونارا کے بال نیچے لٹکتے دیکھ کر چڑھنے لگا، لیکن اوپر سلوارا کھڑی ہنس رہی تھی۔ تمہاری لونارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ وہ کانٹوں میں گرا اور اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ اندھا اور دل ٹوٹا ہوا الیرک مہینوں پہاڑوں اور وادیوں میں لونارا کو پکارتا، سنسان صحرا میں ستاروں سے باتیں کرتے گیت گاتی رہی۔ ایک دن آواز الیرک کے کانوں تک پہنچی۔ وہ آواز کے پیچھے چلتے چلتے صحرا تک پہنچا۔ جیسے ہی لونارا نے اسے دیکھا، وہ دوڑ کر اس کی باہوں میں آ گئی۔ خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر الیرک کی آنکھوں پر گرے۔ اچانک اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے لونارا کی مسکراتی صورت دیکھی۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے واپس سلطنت لوٹ آئے۔ وہاں کے لوگ لونارا کے چمکتے بال دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے اپنی رانی کے طور پر قبول کر لیا۔ الیرک اور لونارا کی شادی ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے، چاندنی کے نیچے ہمیشہ کے لیے۔